شرک و بدعت کا دیوانہ اور تکفیری بن جانا، شرک و بدعت کا دیوانہ اور تکفیری بن جانا، تھانوی کے دھرم میں رواں ہے، دیوبندی بے غیرت بڑا ہے، دیوبندی بے غیرت بڑا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سامعین ہم حاضر ہو گئے ہیں۔ اب میں تیمور صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ حفظ الایمان پر اپنا بیانیہ دیں کہ وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں اپنا بیان جاری فرمائیں تاکہ اس پر میں پھر کچھ تمیزی سوالات قائم کروں مدعا کو سمجھنے کے لیے اور باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کا بغیر آغاز ہو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب ٹرن جو ہے وہ 3 منٹ کی کر لیں، کیونکہ آپ نے جو کہا تھا کہ 1 منٹ، تو 1 منٹ میں میرے خیال سے بات پوری نہیں ہوگی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ 12 بجے تک گفتگو ہوگی، 10 سے 2 گھنٹے کافی ہے میرے خیال سے، اور 12 بجے ہم بات کو جو ہے وہ کلوز کر دیں گے۔ تو اب میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ 3 منٹ کی ٹرن کرنے کو تیار ہیں، تو پھر اس کے بعد میں اپنا جو دعویٰ حفظ الایمان کے متعلق بتاتا ہوں۔ جی جناب تیمور صاحب، جیسے کہ ہماری بات طے ہوئی تھی گفتگو کا دورانیہ 1 منٹ ہی ہوگا، تو 1 ہی منٹ میں آپ اپنے موقف اور بیانیہ کو واضح کر سکتے ہیں، 1 منٹ سے زیادہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، یہ میرے پاس حفظ الایمان ہے جو اشرف علی تھانوی صاحب کی تصنیف ہے۔ اس میں تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زیاد صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زیاد امر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ میرے نزدیک یہ عبارت انتہائی گستاخانہ ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں اور پاگلوں سے تشبیہ دی گئی ہے اور تخصیص کی نفی کی گئی ہے۔ جناب تیمور صاحب نے تھانوی صاحب کی عبارت کو شروع فرمائی ہے، لفظ پھر سے شروع فرمائی ہے، اور یہ واضح ثبوت اس بات کا ہے کہ یہاں پیچھے عبارت کے ساتھ مسلسل تسلسل کے ساتھ عبارت چل رہی ہے، اور یہ خیانت مولانا احمد رضا خان نے بھی کی تھی اور یہ تیمور صاحب بھی کر رہے ہیں۔ بھائی مولانا شروع سے یہ پڑھے عبارت جہاں یہ لکھی ہوئی ہے۔ اگر لفظ ایسے سے آپ کو اعتراض ہے تو یہ آپ کے ایک بریلوی بہت بڑے محقق ہیں، یہ یہاں اس عبارت میں انبیاء اور بتوں کو بالکل برابر کر دیا ہے، تو یہ بتائیں کہ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ لکھتے ہیں اور پھر یہ انسان ایسا بت ہے، اور اوپر ذکر کیا ہے، پھر اولیاء انبیاء اور اصنام میں کیا فرق رہا، اور نیچے لکھا پھر یہ انسان ایسا بت ہے، لفظ ایسا بھی موجود ہے، انبیاء اولیاء کا ذکر بھی ہے، تو یہاں اس نے توہین کی ہے زبردست اور انبیاء اور اولیاء کو بت بنا دی۔ پہلی بات تو یہ عرض ہے کہ ہمارے مد مقابل نے یہ اعتراض کیا کہ آپ نے خیانت کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر باطل گروہ جب اس کی پکڑ ہوتی ہے یہی تعویل کرتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں تحقیق عرفانہ ہے، اس میں قاضی نذیر کہتا ہے کہ برق صاحب نے جو ہے ہماری بارات نقل کرنے میں خیانت سے کام کیا ہے، اور آگے کہتا ہے کہ آج تک مجھے کوئی ایسی مولوی کی کوئی کتاب ہی نہیں ملی جس میں خیانت نہ کی گئی ہو۔ تو یہ جناب ہر بندہ یہی تعویل کرتا ہے۔ خیر، اعتراض اس وقت ہوگا خیانت کا جب مفہوم بدلے۔ آپ پوری کتاب پڑھ دیں، عبارت نہیں پوری کتاب پڑھ دیں لیکن مفہوم نہیں بدلے گا۔ دوسری بات آپ نے پیش کی ہے پیر نصیر کا حوالہ۔ پیر نصیر صاحب ہمارے معتمد لائنی ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صاحب کیفیت بزرگ ہیں، تو کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں، تو وہ
ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے، ہمارے کابرین میں ان کا شمار نہیں کیا گیا، چاہیے کہ ہم ان کا دفاع کریں، لہذا ان کو ہمارے نزدیک پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیر نصیر الدین ہمارے لیے قابل اعتماد نہیں ہے۔ یہ مفتی منیب الرحمان صاحب لکھتے ہیں کہ ایسے ماحول میں حضرت علامہ پیر سید نصیر الدین سی نصیر بلڑوی زیدہ مجدہم کی شخصیت بسا غنیمت ہے، کیونکہ انہیں اپنے عہد کے عالم ربانی، عارف کامل اور مجاہد و محافظ ختم نبوت اور شریعت و طریقت کے مجمل بحرین حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب بلڑوی سے نسبی قرابت کا شرف بھی حاصل ہے، متشرع اور متدین بھی ہیں۔ جناب کیا بات ہے، آپ کے پیر صاحب تو کہتے ہیں بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے مسلک کی قداور شخصیت ہیں جس کی مراد میں بیان کر رہا ہوں، تو آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اور یہ توہین کی ہے، اولیاء انبیاء کو پیر نصیر الدین نے برابر کیا ہے۔ اتنی بڑی گستاخی آپ کو نظر نہیں آئی؟ آپ کے گھر میں گستاخیاں موجود ہیں۔ اور میں نے کہا کہ حضرت تھانوی صاحب کی بلا کا حوالہ آپ پیش فرمائیں اور شروع سے عبارت پڑھیں جہاں سے اس سوال کا جواب شروع ہوتا ہے، اور پھر میں آپ کی خیانت پکڑتا ہوں۔ آگے چلیں ذرا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ابھی دعویٰ پیش کیا تھا، مفتی صاحب نے جواب دعویٰ پیش کیے بغیر ہی گفتگو شروع کر دی۔ ایک تو ان کی سب سے بڑی جو غلطی یہ ہے، دوسرا تحقیقی باتوں کی بجائے الزامی باتیں شروع کر دی، اور یہ ان کے مناظر دوست محمد قریشی کہتے ہیں کہ جس کے پاس تحقیقی جواب نہ ہو وہ الزامیات پہ اتر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس یہ پہلے بتائیں کہ ان کے پاس کوئی تحقیقی جواب نہیں ہے، یہ اس لیے الزامی جواب دے رہے ہیں۔ اگلی بات انہوں نے کہا کہ خیانت کی ہے، اس پر ہم نے حوالہ پیش کیا، جواب نہیں آیا، مزید سنیے۔ ہم کہتے ہیں اگر خیانت تھی تو دیگر حضرات نے بھی اس پر جو ہے وہ وہی اس کو گستاخانہ کا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سیرت النبی بعد وصال النبی حصہ 6، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب اشرف علی تھانوی کی کتاب آئی تو ہر سید فکر مسلمان نے اعتراض کیا، ہر سید فکر مسلمان نے اعتراض کیا۔ اور اگلی بات اس سلسلہ میں یہ ہے کہ پیر نصیر کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو ہم عرض کر چکے ہیں کہ پیر نصیر صاحب ایک صاحب کیفیت شخصیت تھے۔ یہ آپ نے اوپر ایک بات کہی ہے کہ قبلہ پیر نصیر الدین ہمارے اکابر میں نہیں ہے۔ یہ پہلے ایک میں نے حوالہ پیش کیا تذکرہ اکابر اہل سنت، اور اس میں لکھا ہے کہ پیر سید نصیر الدین صاحب عبقری صلاحیتوں کے مالک ہیں، وہ بے وقت عالم دین اور بلند پایا کاری ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور آپ اس کا انکار کر رہے ہو۔ اور جو دوسرے حوالے جات پیش کیے، میں نے عصمت النبی کا حوالہ پیش کیا، وہ کہتے ہیں کہ بریلویوں کے خلاف یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے بریلوی ایسے گستاخ ہیں جیسے راجپال تھا اور جیسے سلمان رشدی تھا۔ تو کیا مولانا آپ خود اپنے علماء کے حوالہ جات کے حساب سے راجپال اور سلمان رشدی جیسے گستاخ رسول ہو؟ ٹھیک ہے نا۔ اوپر میں نے گستاخی کا حوالہ پیش کیا کہ پیر نصیر الدین آپ کے اصول سے گستاخ رسول قرار پاتا ہے، جس نے انبیاء اور بتوں کو برابر کیا ہے، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اور یہ میں نے پھر دوسرا حوالہ پیش کیا، 2 توثیقات پیش کی، اور تیسرا حوالہ پیش کیا، اور میں نے کہا تھانوی صاحب کی مکمل عبارت پڑھی، وہ ابھی تک آپ نے نہیں۔ جناب آگے کوئی گفتگو نہیں ہوگی، ابھی تک آپ نے جواب دعویٰ پیش نہیں کیا۔ پہلے جواب دعویٰ پیش کریں، میں پوری عبارت پیش کرنی ہے، پورا رسالہ پیش کرنا وہ بعد کی بات ہے۔ پہلے آپ جواب دعویٰ پیش کریں، پھر آگے بات ہوگی۔ آپ جواب دعویٰ پیش نہیں کر رہے، پھر ہم نے آپ کے گھر سے حوالہ پیش کیا کہ آپ تسلیم کریں کہ آپ کے پاس تحقیقی جواب نہیں ہے، اور آپ الزامی گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ پہلے تسلیم کریں، پہلے جواب دعویٰ دیں، پھر تسلیم کریں کہ آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی تحقیقی جواب نہیں ہے۔ تیسری بات، بار بار پیر نصیر کو پیش کر رہے ہیں، اس پر میں آگے گفتگو کرتا ہوں، لیکن ابھی پہلے آپ یہ 2 باتیں کریں، پہلے جواب دعویٰ لکھ کر دیں، پھر یہ تسلیم کریں کہ آپ کے پاس تحقیقی گفتگو کے لیے کوئی مواد موجود نہیں ہے۔ جناب غصے کیوں ہو رہے ہیں؟ جواب دعویٰ یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان نے حرمین شریف میں جا کر جھوٹ بولا ہے اور خیانت کی ہے، پوری عبارت پیش نہیں کی۔ آپ مکمل مدعا تو بیان کریں تھانوی صاحب کا، اور
پھر جواب دعویٰ لیں، اور یہاں پر سرکار کے علم غیب میں بحث ہے ہی نہیں کہ آپ کو کتنا علم غیب دیا گیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات سے زیادہ علم دیا گیا۔ یہاں پر بحث جو ہے لفظ عالم الغیب کے اطلاق میں ہے کہ آیا آپ کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اب دوسرا میں حوالہ پیش کرتا ہوں الزامی، یہ مولانا احمد رضا خان کا یہ ملفوظات ہیں، وہ ایک پیشاب کو کہہ رہے ہیں کہ ہادی ہے، حالانکہ ہادی اللہ کی صفت ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی لفظ ایسا ہے، یہ قرور ایسے شخص کا ہے جس کا جگر عشق الہی نے کباب کر دیا تھا، اور اللہ اکبر، ان بزرگوں کا قول وہ ہدایت کرتا ہے کہ دوسروں کا قول نہیں کرتا۔ یہاں بزرگوں کے پیشاب کو ہادی کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی صفت ہے، تو کیا برابر اللہ اور اس کے رسول کو پیشاب کے برابر کر؟ جی ہمارے سامعین ان کا جواب دعویٰ سنیں۔ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ حفظ الایمان کی عبارت گستاخانہ ہے، اور مصروف جواب دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے خیانت کی ہے۔ سبحان اللہ، ان جب مناظر پیدا ہو جائے تو سبحان اللہ، واہ واہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور بھائی جان، دعویٰ یا جواب دعویٰ کا تعلق حفظ الایمان سے ہے۔ آپ کو اگر اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرنے کا شوق ہے دوران مناظرہ کیجیے گا، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، عیش کریے، ہم جیسا سخی آپ کو کہاں ملے گا۔ لیکن کم از کم بھائی جان کس سے سیکھیے جا کر کہ جواب دعویٰ موضوع کے متعلق ہوتا ہے، اور موضوع حفظ الایمان ہے، اعلیٰ حضرت کی خیانت نہیں ہے۔ ہاں آپ کو اس حوالے سے کوئی اعتراض ہے تو وہ بعد میں پیش کیجیے گا، ہم اس پر بات کر لیں گے۔ اگلی بات، آپ نے کہا کہ جی عالم الغیب کے اطلاق کی بات ہے، اور بھائی اس عبارت میں صاف صاف لکھا ہوا ہے علم غیب کا حکم کیا جانا، تو یہ علم غیب کا حکم کیا جانا علم غیب پر بات ہے، اطلاق کی بات نہیں ہے۔ یہ آپ نے انتہائی زیادتی کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ کہتے ہیں کہ جواب دعویٰ نہیں دیا، اور جواب دعویٰ ہو گیا کہ اس میں توہین کا شبہ تک نہیں ہے۔ تھانوی صاحب نے اس کی صفائی دے دی ہے کہ یہاں پر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب میں بحث ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں تو عالم الغیب کی بات چل رہی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے کہ نہیں، جیسے کہ سوال سے بھی واضح ہے۔ آپ شروع سے پڑھیں نا، ساری بات کھل جائے گی، اور آخر سے بھی پڑھیں۔ یہ میں نے آپ ایک حوالہ اور بھیجا ہے، آپ کے ایک بہت بڑے پیر صاحب ہیں جس کی توثیق میں پیش کروں گا۔ یہ انہوں نے اپنے مرید کو پیشاب پلایا، اور پیشاب پلانے کے بعد مرید نے پیشاب پی لیا، اور پھر مرید پیر صاحب کے پاس آئے اور کہا میں نے آپ کا پیشاب پی لیا۔ کہتے ہیں آپ نے میرا پیشاب تھوڑا پیا ہے، میرا پیشاب پاک ہے، اور میں حضور میں مستغرق ہو کر حضور بن گئی ہوں۔ معاذ اللہ، شعر پڑھا پنجابی میں۔ یہ تو انہیں رسالت ہے کہ نہیں ہے، یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے اس میں ایک؟ اور یہ جو آپ کہتے ہیں الزامی جواب دے رہے ہیں، میں نے آپ کے گھر کا حوالہ پیش کیا کہ الزامی جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ یہ چار عبارتیں پیش۔ پہلی بات تو آپ نے یہ کہا کہ عبارت میں عالم الغیب کے اطلاق کی بات ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آپ سوال دیکھ لیں، سوال میں لکھا ہوا ہے کہ اور کہتا ہے کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں، بالذات اس معنی سے عالم الغیب خدا کے سوا اور کوئی نہیں، اور بالواسطہ اس معنی سے رسول عالم الغیب تھے۔ ہدایت کا یہ استدلال اور عقیدہ اور عمل کہتا ہے، یہاں علم غیب کے عقیدے کی بات ہو رہی ہے، اور کہتا ہے کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں۔ سائل نے کس کی قسمیں کی ہیں؟ علم غیب کی، اس نے علم غیب کے متعلق سوال پوچھا ہے۔ پھر میں نے آپ کو وضاحت کی تھی کہ تھانوی نے کہا علم غیب کا حکم کیا جانا، یہاں اطلاع کی عالم الغیب کی نہیں، علم غیب کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے میرا حوالہ پیش کیا، کبھی تو آپ کہتے ہیں کہ تمہارا حوالہ کوئی مانے گا نہیں، پھر خود پیش کر رہے ہو۔ خیر اگلی بات یہ ہے کہ ہم نے وضاحت کی ہے کہ ہمارے سارے اصول جو ہیں وہ دیوبندی اصولوں کی روشنی میں ہے۔ اگلی بات، آپ حضرات کا جو میں نے حوالہ دیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ تحقیقی جواب نہ ہو پھر الزامی ہوتے ہیں، پہلے تسلیم کرو۔ پھر آپ کا یہ دیوبندی مولوی کہتا ہے کہ جو تحقیقی مناظرہ تحقیقی دلائل کا نام ہے۔ مولانا کو جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ دیکھیں صفحہ 10، اس میں لکھا ہوا ہے، اوپر میں نے ایک کے حوالے سے نشان لگایا ہے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم الغیب کا اطلاق جائز نہ ہوگا، اور اگر ایسی تعبیر سے ان کے لیے الفاظ کا اطلاق جائز ہوگا تو خالق اور رازق وغیرہما بطویل اسناد کا سبب کے بھی اطلاق کرنا جائز ہوگا۔ یہ تو صاف لکھ رہے ہیں کہ عالم الغیب کا اطلاق درست نہیں ہے، اور بحث کی اس میں چل رہی ہے۔ بہرحال آپ کے فتاویٰ کے اعتبار کیا جائے تو یہ مفتی پیر نصیر الدین صاحب لکھتے ہیں، بریلوی فتاویٰ کو
دیکھتے ہوئے معاذ اللہ تمام اولیاء سیدزادے سب وہ زنا کرتے رہے اور حرام قرار پاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہماری عبارت سے ثابت کیا کہ گویا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ فلاں فلاں مخلوق کے برابر ہے، جبکہ آپ کے بزرگ واضح لکھ رہے ہیں کہ اولیاء اور انبیاء دونوں برابر ہیں۔ تو یہ گستاخ نہیں ہے، میں نے اوپر حوالہ پیش کیا۔ جناب ہم نے جو عبارت پیش کی ہے وہ مستقل ہے، اس سے جو قبل ہے عبارت ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے کہ بچوں کا کھیل ہوا کہ جب چاہا بنا لیا، جب چاہا مٹا دیا۔ پھر یہ کہ اب یہاں مستقل عبارت ہے اور اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا۔ یہاں علم غیب کے حکم کی بات ہو رہی ہے۔ منظور نعمانی نے لکھا کہ حکم اور اطلاق میں فرق ہوتا ہے۔ وہ جو ایک ہمارا نام سن کے بھی بھاگ جاتے ہیں، وہ ساجد خان، تو وہ ہم سے بھی بھاگے ہوئے ہیں اور نام سن کے بھی بھاگ جاتے ہیں، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ حکم اور اطلاق میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کو ماننا پڑے گا کہ حکم اور اطلاق میں فرق ہے، اور اس عبارت میں علم غیب کے حکم کی بات ہے۔ اب پوری حفظ الایمان میں کیا لکھا ہوا ہے ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ نفس عبارت زیر بحث ہے، اور آپ اس عبارت پہ بات کریں، آپ اس پر نہیں آئیں گے، ہمیں پتہ ہے۔ پھر خیانت کی بات کرتے ہیں۔ کرم الدین دبیر نے اس کو گستاخی کہا ہے۔ ہم نے حوالہ پیش کیا تھا آپ کی سیرت النبی کا، کہ اس نے کہا ہر سید فکر مسلمان نے اس پر اعتراض کیا ہے، تو آپ کا خیانت کا اعتراض درست نہیں، اور آپ ہمارے الزامی وضاحت پیش نہیں کر سکتے جب تک آپ تسلیم نہ کریں کہ تحقیقی جواب نہیں ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ بعد از بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ساری کائنات سے زیادہ آپ کو علم عطا کیا گیا، لیکن آپ کو عالم الغیب کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمینوں اور آسمانوں میں اللہ کے علاوہ اور کوئی غیب نہیں جانتا۔ باقی آپ کا یہ دعویٰ کہ یہ حفظ الایمان ایک مکمل تحریر ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ یہ دیکھیں، میں نے اشرف سیالوی صاحب کا حوالہ پیش کیا، وہ آپ کے غلام رسول سعیدی صاحب کو اور دوسرے علماء کو جو کافر اور مرتد قرار دیا گیا، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے فتاوی جات کو دیکھا اور ساتھ دیگر دوسری کتابوں کو دیکھ کر نتیجہ یہ نکالا کہ یہ گستاخی کے فتویٰ غلط دیا گیا ہے۔ باقی احمد رضا خان نے خیانت کی ہے، میں نے یہ خلیل احمد برکاتی آپ کے گھر کے کتاب کا حوالہ سے پیش کر دیا ہے کہ خیانت کی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھو کہ یہاں پر الو کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کیا یہ گستاخی نہیں ہوئی؟ یہ سارے حوالے آپ آپ کا الزام ہے خیانت کی ہے، اس پر ہم عرض کر چکے ہیں کہ دیکھیں جی کرم الدین دبیر نے تکفیر کی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے گھر والوں نے لکھا ہے کہ سید فکر مسلمان نے اعتراض کیا۔ پھر اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سید محمد بغدادی نے کہا کہ اس عبارت سے بوئے کفر آتی ہے، اور پھر انہیں خواب آیا اور خواب میں رسول اللہ نے بشارت دی اور کہا کہ رسول اللہ خوش ہوئے، اور آگے انشاءاللہ ہم پیش کریں گے کہ آپ کے نزدیک ان خوابوں سے جو ہے وہ بشارت ہو جاتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ بار بار ہمارے تشبیہات پیش کر رہے ہیں۔ تھانوی کی عبارت میں صرف تشبیہ نہیں دی گئی، بلکہ اس میں تخصیص کی نفی کر کے جو ہے وہ مماثلت تسلیم کی گئی ہے، کیونکہ جتنا آپ غیر مانیں گے تو اس سے جو ہے وہ تخصیص ثابت ہو جائے گی، مگر وہ تخصیص کی نفی کر کے مساوی مان رہا ہے۔ اگلی بات یہ آپ کی کتاب حفظ الایمان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسے الفاظ جس میں مماثلت علمیت غیبیہ محمدیہ کو علوم مدنین و باہم سے تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ الفاظ کنہوں نے کہا؟ یہ آپ کے ایک اہل علم کے طبقے نے کہا ہے کہ حفظ الایمان کی عبارت میں حضور کے علم غیب کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دی گئی ہے، اور یہاں عالم الغیب کے اطلاق کو ہم بھی مکروہ کہتے ہیں۔ تیمور صاحب یہ میں کتنے حوالہ جات پیش کر دیے، آپ کو ساکر رسول ہیں، عامر رضا خان کو گستاخ ثابت کیا، جواب نہیں آیا، میر نصیر الدین صاحب کو گستاخ ثابت کیا، جواب نہیں آیا، اور آپ کے اکابر کی توثیقات پیش کی، جواب نہیں آیا۔ یہ ایک مبہم حوالہ پیش کیا، میں نے توثیق مانگی، آپ نے جواب نہیں دیا۔ یہ آپ کے اشرف سیالوی صاحب کی کتاب خلاف کتابیں لکھی گئیں، گستاخ رسول تم تو نبوت کے منکر ہو، وہی کے بعد بھی آپ نبوت کے منکر ہو اور بات کرنے آ گئے ہو، اور آپ نے جھوٹ بولا۔ میں کرم الدین دبیر کے حوالے سے، یہ اس زمانے کے فتویٰ ہے ان کا جب وہ بریلوی تھے، بعد میں ایک مناظرہ ہوا تھا، وہ پھر سنی مسلمان ہو گئے تھے، بریلوی سے طیب ہو گئے تھے۔ بہرحال میں نے وہ وضاحت کر دی ہے، تھانوی صاحب کی عبارت میں ہرگز توہین اور گستاخی نہیں ہے، بلکہ گستاخ رسول بریلوی ہیں، اور قیامت تک یہ صفائی پیش نہیں کر سکیں گے، اور نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، اس مناظرہ ختم شد۔
پہلی بات مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے فلاں کو گستاخ ثابت کیا، فلاں کو گستاخ ثابت کیا، حالانکہ یہ موضوع نہیں تھا، اور موصوف نے موضوع سے ہٹ کر بات کر کے اپنے اصول سے شکست تسلیم کر لی، پہلی بات۔ دوسری بات، ہم نے ثابت کیا کہ اس عبارت کے اندر حضور کا علم مراد ہے اور علم غیب کے حکم کی بات ہے۔ مفتی صاحب آخر تک جواب نہیں دے سکے۔ ہم نے ثابت کیا کہ یہ عبارت سے بوئے کفر آتی ہے، آپ کے گھر کی کتابوں میں لکھا ہے، جواب نہیں آیا۔ ہم نے آپ کے گھر سے ثابت کیا کہ کرم الدین دبیر نے تکفیر کی، اور جو کتاب کا حوالہ ہم نے پیش کیا ہے اس میں اس کے متعلق آپ کے گھر والے کہتے ہیں کہ اس میں حنفی مذہب کی حقانیت کے پرزور دلائل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ہماری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ جتنے آپ نے حوالات پیش کیے ہیں ان کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے، موضوع سے ہٹ کر جتنے مرضی حوالات پیش کر لے جائے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے خلط مبس کی ہے، الحمدللہ ہم نے ثابت کیا کہ تھانوی نے نعوذ باللہ گستاخی کی ہے، آپ کے گھر سے ثابت کیا کہ وہ گستاخ ہے اور بوئے کفر آتی ہے، اور اس پر سرکار خوش ہوتے ہیں کہ حفظ الایمان رد کرنے سے، اور یہ آپ کی بات قسمتی ہے کہ آپ ایسے بدبخت اور گستاخ کا دفاع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ